جی السلام علیکم. ایسا کیا ہے واٹس ایپ کے اس ایشو کے بارے میں جو ہر بلاگر، ہر انفلوئنسر، ہر نیوز اس کو کور کر رہی ہے، چاہے وہ مین اسٹریم ہو یا پھر سوشل میڈیا. ٹویٹر کو دیکھ لو، انسٹاگرام کو دیکھ لو، فیس بک کو دیکھ لو، ہر کوئی واٹس ایپ کی پریویسی کو لے کے شور مچا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے 2 سینٹس ایڈ کر رہا ہے. میں نے بھی 2 ویڈیوز بنائی، لیکن ایز اے بلاگر میں چونکہ واٹس ایپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 4 سال سے ایک بلاگ چلا رہا ہوں بینگ گرو، اور میں نے بڑا باریکی سے فیس بک کے ٹاپ لیڈرشپ کو کور کیا ہے. آپ جائیں bguru.com پہ، آپ کور کریں، چاہے وہ شرلی ہو، چاہے وہ ماکو، چاہے وہ برائن ایکٹن ہو. برائن ایکٹن سے یاد آیا، برائن ایکٹن ریزائن کر دیتا ہے سم ویئر اراؤنڈ 2017 میں، جب اس نے $19 بلین کا واٹس ایپ بیچا، اور بقول اس کے کہ ایک وقت تھا کہ اس نے اپلائی بھی کیا تھا جاب کے لیے فیس بک پہ، اور فیس بک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر وہی کمپنی فیس بک اس کی ایپ کو $19 بلین پہ لیتی ہے. یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں بتاتا ہوں، 2 منٹ رکنا. ایک گانا آپ نے سنا ہوگا، یارا تیری یاری کو، آگے نہیں بولوں گا. تو پھر اس کا ایک ریفرنس نکلتا ہے 2020 جنوری میں، ایک انسان ایسی ٹویٹ کرتا ہے کہ پوری دنیا اس کے فیصلے کو، اس کی ٹویٹ کو لبیک کرتے ہوئے ایکشن لے لیتی ہے، خاص طور پہ امریکی اور کچھ ساؤتھ ایشیا کے ممالک بھی، بہت سارے لوگ بھی. اچھا، وہ بندہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، وہ بندہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، جو ابھی امیر ترین آدمی بنا، اس کا نام ایلون مسک. وہ ایک ٹویٹ کرتا کہتا ہے یوز سگنل. صرف ایک واٹس ایپ کی پالیسی اپڈیٹ آتی ہے لوگوں کے موبائل فون پہ، اور اس کے بعد اگر آپ ٹائمنگ نوٹ کریں، تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، انویسٹیگیٹو آئی ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ فوراً ایک ٹویٹ جاتی ہے. یہ دو دوست، یہ دو لوگ، ان کو کیا لگے واٹس ایپ کے ایشو سے، ان کو کیا لگے فیس بک سے، پر واٹس ایپ کا جو اوریجنل ڈیولپر ہے، جو اوریجنل فاؤنڈر ہے، برائن ایکٹن، who turns out to be interestingly سگنل فاؤنڈیشن کا نیا کو فاؤنڈر اور اس کا اونر، ون آف دا کو فاؤنڈرز. اور سگنل ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جناب سگنل اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، یا پڑھے ہیں نا، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ. یہی بات پہلے واٹس ایپ کے بارے میں بھی ہوئی تھی. پھر یہ بندہ ڈسپیوٹ پہ چلا جاتا ہے، اور اس کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ جب $19 بلین کی اپنی ایپ بیچ دیتا ہے فیس بک کو، اور فیس بک کے بانی کے ساتھ اس کا ہو جاتا ہے جناب علی پھٹا. اس پھٹے کے نتیجے میں یہ دیکھو جی، سگنل فاؤنڈیشن کا کو فاؤنڈر موکسی کے ساتھ برائن ایکٹن، دی ایکچوئل فاؤنڈر آف واٹس ایپ. پھر ایک مہم چلتی ہے، فاسٹ فارورڈ، اس مہم میں حصہ لیتا ہے، یہ سب سے زیادہ سرگرم ہوتا ہے، ڈیلیٹ فیس بک موومنٹ. اس ڈیلیٹ فیس بک موومنٹ میں ایک صاحب جو کہ دنیا کے امیر ترین صاحب بن چکے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بس چلے نہ، میں نے نہ فیس بک کو خرید لینا ہے، اور خرید کے سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ کاٹنا نہیں ہے، ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈالنا ہے. میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا جی، ان کی تو نون پرابلمز تھی، نون ایشوز تھے فیس بک سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا سگنل کو. وہ خود بھی سگنل یوز کرتے ہیں، میں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی، بلاگز دیکھے. اور جو سگنل کا جو کو فاؤنڈر ہے وہ برائن ایکٹن ہے، جو کہ مارک زکربرگ سے لڑ کے نکلا تھا. ایلون مسک اور مارک زکربرگ کے ایشوز نون ہیں، اور ہوا دینے کی دیر تھی، اور پوری دنیا نے کہا جی واٹس ایپ نے یہ کیا کر ڈالا. واٹس ایپ نے جو کر ڈالا، واٹس ایپ کی بہت سارے یوزر جب لوز ہونا شروع ہو گئے، تو واٹس ایپ کو احساس ہوا کہ یہ تے غلط ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے سی. ان کی کریے، انہوں نے کہا جی وی وانٹ ٹو ایڈریس سم ریومرز. انہوں نے ریومرز کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ایک ٹویٹ کی، جس میں یہ 7 نکاتی پروگرام انہوں نے پیش کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں جناب
کہ کیوں آپ گھبرا گئے؟ ہم نے تو ویسی ہلکی سی بات کی تھی. واٹس ایپ تو نہ آپ کے پرائیویٹ میسیجز دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی کالیں سن سکتا ہے، نہ یہ فیس بک کر سکتا ہے. واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کی لاگ ہی نہیں رکھتا میسیجنگ کی. واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کی لوکیشن نہیں دیکھتا، نہ فیس بک دیکھتا ہے. واٹس ایپ جو ہے وہ تو آپ کے کانٹیکٹ جو ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا. واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. اور یو کین ناٹ سیٹ میسیجز ٹو، یو کین سیٹ میسیجز ٹو ڈسپیئر، کہ یار اگر آپ کو اتنی پرائیویسی کا تو آپ اس کو ڈسپیئر پہ لگا دیں، خود ہی غائب ہو جائیں گے. اور یو کین ڈاؤن لوڈ ڈیٹا. اچھا مزے کی بات ان کے ساتھ تو جو ہوا، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ان کے ساتھ کیا گیا. یارا تیری یاری، ایک ظاہر ہے اس کا پیرنٹ تھا، وہ ایک اس کا چائلڈ تھا. اس نے اتنی محنت سے اپنے دوست کے ساتھ ایپ بنائی، بیچی $19 بلین کی. پھر اس میں مانیٹائزیشن سے ریلیٹڈ کنسرنز ہوئے، تو جس پہ اس نے کہا جی میں نہیں کھیلتا. اور وہ لوگ کہتے ہیں لیجٹلی $50 بلین وہ ٹیبل پہ چھوڑ کے گیا جب اس کی ویلیویشن ہونی تھی. وہ کہتا میں جاؤ تم لوگ، میں تم لوگ سے کام ہی نہیں کرتا. فوراً نکلتا ہے، جاتا ہے سگنل فاؤنڈیشن کا کو فاؤنڈر بن جاتا ہے. سگنل اینڈ ٹو اینڈ ہے. پھر دوسری سائڈ پہ ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میرا بس چلے میں فیس بک کو خریدوں اور اس کو بیچ دوں. پھر اس کے بعد یہ ایشو آتا ہے پرائیویسی کا. 2 ٹویٹے جانے کی دیر ہے، وہ بھائی صاحب پھر میدان جنگ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یوز سگنل. انہیں جی گل کرنے کی دیر سی اگ لگ گئی پوری دنیا نے. جی دنیا کا امیر ترین آدمی کہہ رہے ہیں ساری پرائیویسی تے ظاہر ہے پھر سر آنکھوں پہ. گیس آئے نہ آئے، بجلی آئے نہ آئے، پرائیویسی بھائی کی وہ جو ہے نا سر آنکھوں پہ. میں اس کو ہیومرس ٹچ اس لیے دے رہا ہوں بیکاز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگی ہوا کیا. یہ صرف چند بلاگرز نے جو کہ انٹرنیشنل بلاگز ہیں انہوں نے اس اسپیکٹ کو کور کیا. اچھا واٹس ایپ بھی دودھ کا نیا نہیں ہے، بڑا تیز ہے. کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا چیٹ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سکیور ہیں. تو پھر ایک فون پہ بزنس اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا لوپ ہول کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا نا کہ آپ کی لوکیشن سے لے کے آپ کی میسیجنگز، کالز، اسٹیٹس میسیجز. 2018 میں مارک زکربرگ نے بولا کہ ہی از ورکنگ آن انٹیگریٹنگ کنیکٹنگ فیس بک اینڈ فیس بک اونڈ کمپنیز وچ پرائمرلی مینس فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ. If you are not paying for a product, boss, you are a product. باقی تو کہانی ہے نا. ایویں نہیں کانگریس ان کو بار بار پکڑ کے لے کے جاتی کہ بھائی جان آپ ذرا تشریف لائیں ہمارے سامنے. پھر یہ اگلے کہتے ہیں کانگریس وومن آئی ڈونٹ نو، کانگریس مین آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ اس وقت پسینے چونک رہے ہوتے ہیں، اپنے صاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کہ کہیں نہ کہیں تو بات نکلنی ہے، چاہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ڈیٹا لیکیج سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کیمبرج اینالیٹکا کی بات ہو. سر جی کہانی اندر گول ہی گول ہے. ہر قسم کا ڈیٹا نکلتا ہے، نکلتا رہے گا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سا فیصلہ کس وقت لینا ہے کہ کس ایپ پہ جانا ہے. ایک تو طریقہ یہ کہ مے بی ون ایپ کو یونامنسلی فار اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ریگولرلی نہ یوز کریں. آپ کیپ آن سوئچنگ، بٹ دین ہر کوئی تو نہیں سوئچ کرتا. وہ میم آپ نے دیکھی ہے نا کہ سگنل کے یوزرز بیٹھے ہوئے فار دیئر واٹس ایپ فرینڈس ٹو کم اوور. لوگوں نے نہیں آنا. لوگوں کو پتہ ہے یار ہمارے کون سی کوئی ایسے خزانوں کے راز ہیں ہمارے سینے میں دفن ہوئے میں جو واٹس ایپ میں لے کے ہم نے جو ہے نا وہ بلیک میل کرنا ہے بعد میں کہ تمہاری تصویر میرے پاس ہے، اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں دے دو، نہیں تو میں چھڑوں گا نہیں. عجیب ڈرامے بازی ہے. پر مجھے جو ساری کہانی سمجھ لگی اور میں نے آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتائی کہ ایک بندہ ریزائن کرتا ہے، وہ بندہ سگنل فارم کرتا ہے، اس کا دوست جو ہے وہ فیس بک موومنٹ میں بھی بڑا اس نے ساتھ دیا. پھر اس کا دوست جو ہے وہ ایک دم ٹویٹ کر دیتا ہے کہ یوز سگنل، یارا تیری یاری. دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. پھر واٹس ایپ بیچاروں کو مجبوراً ٹویٹ کرنا پڑی. بھائی جان آپ لوگ غلط سمجھے تھے، وہ دیکھیں کیمرہ ہم نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا. ہمارا بالکل مقصد نہیں تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں اور 8 فروری کو جو ہے نا وہ ہم آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے. یوز کر رہے تھے، دھمکی لگانے کی دیر ہے. جب تھوڑی دیر سارے آگے ایک دم چڑھائی کر دی تو پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے، ورنہ پہلے دن کیوں نہیں ٹویٹ کی. سو فیس بک نے پورا کردار ادا کیا، کلیدی کردار اپنا ادا کیا. ورنہ جہاں پہ ان کی یورپین ریگولیشنز پہ بس نہیں چلتی تو وہاں پہ تو یہ رول آؤٹ ہی نہیں ہوئی تھی. یہ پوری کی پوری جو نیو پرائیویسی پالیسی ہے جو کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی تھی ایز اے واٹس ایپ یوزر، اور یور اکاؤنٹ وڈ گیٹ ڈیلیٹڈ بائی 8 فیبرری. اتنا کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ سر یورو پاؤنڈ کی گیم ہی کچھ اور ہوتی ہے، ریگولیشنز کچھ اور ہوتے ہیں. سو 2 جائنٹس تھے، انہوں دونوں نے کلیش کیا. لگتی ہے نہیں ان کی آپس میں. ایک کو ذرا موقع ملا، اس نے ڈنٹ مارا، بڑا ہیوی پنچ دیا، لوگ سگنل پہ چلے گئے. ان دونوں کل سمجھ لگی کہ نہیں لگی.
تو اگر آپ نے کوئی خزانے کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی راز کی بات ہے، تب آپ واٹس ایپ نہ یوز کریں، ورنہ یقین جانے میں یقین سے بتا دوں تھوڑے ڈیٹے نال واٹس ایپ میں کوئی فرق نہیں پہنتا۔ اب آئیے بات سمجھ۔ تھینک یو ویری مچ۔